बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तीन अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है, बड़ा अहम इलेक्शन जीतती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का सफाया हुआ है, और ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून का बल्कि बिलावल जरदारी का भी। और 6 नशिस्तों में से 4 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बुग़्ज़ में मुस्लिम लीग नून सारी अंधी हो चुकी है, चाहे वो उज़्मा बुखारी का बयान हो या अब ख्वाजा आसिफ का, और वो कैसे लानतें भेजते हैं, क्या मेंटेलिटी है इन बदबख्त लोगों की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इरफान सिद्दीकी जो कि ख़ास खादिम था नवाज़ शरीफ का, और नवाज़ शरीफ और टीटीपी का जो गठजोड़ था उसको इरफान सिद्दीकी ने बेनकाब किया है। वो मुख्तसर तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, मुलज़मान जो थे नाज़िम जोखियो केस में, उन्होंने जो मोबाइल फ़ोन था वो एक कुएं में फेंक दिया था, और जो पुलिस है वो कुएं से मोबाइल फ़ोन निकालने से कासिर है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन वो निकालना ही नहीं चाहते। उनके अपने मफादात हैं और वो नहीं चाहते कि जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस सामने आए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक नाज़िम जोखियो कत्ल केस में गिरफ़्तार 2 मुलज़मान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने मकतूल का मोबाइल फ़ोन मेमन गोठ में कई साल से खुश्क 50 से 60 फुट गहरे कुएं में फेंक दिया था। तफ्तीशी हुकाम ने बताया कि मलीर के मेमन गोठ में वाक़ई इस खुश्क कुएं में लोग कचरा डालकर जलाते हैं, और गैर मामूली तपश की वजह से कुएं में मोबाइल फ़ोन नहीं ढूंढा जा सकता। केस के तफ्तीशी हुकाम का मज़ीद कहना था कि लोगों को फ़िलहाल इस कुएं में कचरा जलाने से रोक दिया है, ताकि कुआं ठंडा होने के बाद इसमें मोबाइल फ़ोन तलाश किया जाए। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी दुनिया कहाँ पहुंच गई है, लोग कहाँ से कहाँ चले गए हैं। वो जो कोह पैमा थे जिनकी डेथ हुई थी, तो हमारे जो इदारे हैं और फ़ौज है, उन्होंने कैसे बर्फ़बारी में से फिर बर्फ़बारी ख़त्म हुई और उसकी लाश ढूंढी। और ये इतने नालायक हैं, अक्ल के अंधे, कि कचरे से कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन, और जब तक इन्होंने उस मोबाइल फ़ोन को ढूंढना है तब तक तो मोबाइल फ़ोन ख़त्म हो जाएगा। नहीं भी ख़त्म हुआ होगा तो पहले ये ख़त्म करेंगे, फिर उसका जो है वो बॉडी या जो उसका कुछ बचेगा तो वो उसको माल मुकदमा बनाएंगे। ये इनकी बदनीयती है, और मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान से कि जो आपने मंजूरी दी है जल्द अज जल्द JIT तश्कील दी जाए। ये तो अगर आपने देर की तब तक तो ये सारे एविडेंस और सारे सबूत ही मिटा देंगे। जो हुकाम है उनका ये भी कहना है कि जो डाटा है वो मुकम्मल हमने हासिल कर लिया है, और उसमें जो चीज़ें हैं, जो गाड़ी जो वहाँ पर थी उसका एक्साइज से रिकॉर्ड वो भी नहीं मिला। जो वीडियो में गाड़ी नज़र आई उसका रिकॉर्ड एक्साइज भी नहीं मिला, क्योंकि वो जरदारी ख़ानदान और बिलावल हाउस की गाड़ी थी, तो उसका रिकॉर्ड तो एक्साइज में होने नहीं है। चोरी की गाड़ियाँ होती हैं। कस्टम हुकाम से गाड़ी की तफसीलात भी हासिल कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम इन सारे मामलात में देख रहे हैं। और नाज़िम जोखियो के कत्ल के वक्त जाम अब्दुल करीम, जाम अवैस जाम हाउस में मौजूदगी के भी शवाहिद मिले हैं। उन्होंने कहा है कि वो दोनों भी वहाँ पर मौजूद थे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई। अब इसमें जो जाम अब्दुल करीम है, जो MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, उन्होंने इसमें अबूरी ज़मानत करवा ली है, और जाम अवैस 16 नवंबर तक पुलिस की कस्टडी में है, जबकि जाम अब्दुल करीम ने इसमें अबूरी ज़मानत करवा ली है। और अल्टीमेटली कत्ल केस है, ज़मानत खारिज होगी और उसके बाद फिर ये मामला आगे चलेगा। नवाज़ शरीफ के हवाले से, और नवाज़ शरीफ का जो TTP के साथ तल्लुक़ था, उस पर इरफान सिद्दीकी का बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि जब ये 2014 में वज़ीर आज़म, उस वक्त के जो साबका वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे, वो TTP के साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त की 2013 के इंतखाबात से कबल ही वो चाहते थे नवाज़ शरीफ के जो ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात हों, लेकिन उस वक्त की जो अस्करी क़यादत थी वो इस बात पर मुतमईन नहीं थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अस्करी क़यादत क्या है। अस्करी क़यादत ये चाहती थी, आज क्यों ये बात होती है कि तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएं, क्योंकि अस्करी क़यादत ने उनका मिलिया मेट कर दिया है, उनको वो शिकस्त खा चुके हैं। अब मज़ीद जो नई पनीरी है उसको बनाने से पहले वो चाहते हैं कि मामलात अब ख़त्म हो जाएं और वाइंड अप हो जाएं, क्योंकि अब पहले वो यहाँ से भाग जाते थे, अफ़गानिस्तान हुकूमत उनका साथ देती थी, तो अगर TTP के साथ मुज़ाकरात हो भी जाते तो भारत अफ़गानिस्तान में बैठा था, वो कोई ना कोई और पाकिस्तान दुश्मन जो कुव्वत है, क्योंकि बेसिकली तो वो राह के लोग थे, तो इस वजह से उनको आइनी हाथों से उनको निपटना चाहती थी हमारी जो इदारे हैं।
اور کیونکہ یہ جو جتنے فاٹا کے علاقے ہیں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، مختلف علاقوں میں، کراچی تک جو دہشت گرد پھیل چکے تھے، ان سب کا صفایا کرنا ضروری تھا۔ اب نواز شریف کا تو گٹھ جوڑ تھا۔ نواز شریف کا، جیسے کل شہباز شریف سے القاعدہ کا سوال پوچھا گیا، یہ حقیقت ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ، اسامہ کے ساتھ، یہ ساری چیزیں پوری دنیا جانتی ہے۔ یہاں جھنگ اور فیصل آباد میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات تھے اور فرقہ واریت کے، اس کے پیچھے وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ تو رانا ثناءاللہ نظر آتے تھے، ان کی الیکشن کمپین کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ نواز شریف کا پہلے دن سے ہی گٹھ جوڑ انتہا پسندوں کے ساتھ تھا، اور یہی بات عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم ان سارے معاملات پر چاہتے تھے سابق وزیر اعظم نواز شریف، لیکن جو وہاں پر موجود عسکری قیادت تھی وہ نہیں چاہتی تھی۔ پھر خود ہی مانتے ہیں کہ جب ہم ٹی ٹی پی کی شورا کے پاس جاتے تھے تو وہ خود کہتے تھے کہ ہمارے کئی گروپ ہیں، کئی ہیں جو ماننا چاہتے ہیں، کئی وہ ہیں جو چپکے سے جا کے کوئی حملہ کرتے اور پھر ہمارا نام آتا ہے۔ تو جب وہ ان کے پاس اپنے پاس اختیار نہیں تھا، یا سارے لوگ اس کے جو عسکری ونگ تھے وہ ان کے انڈر نہیں تھے، تو پھر کیا فائدہ ہوتا اس وقت مذاکرات کا۔ اب تو ہمارے اداروں نے ان کو اپنے ہاتھ میں کر لیا، اب ان کی اتنی مجال الحمدللہ نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے کہ اب وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھیں، اور اب جو ایک فرینڈلی حکومت آ گئی ہے، جو بھارت نواز حکومت تھی وہ چلی گئی ہے، اور اب ایک نیوٹرل حکومت آ گئی ہے تحریک جو افغانستان میں، تو اس وجہ سے اب معاملات کچھ اور ہیں۔ تو عرفان صدیقی ان معاملات کو آپس میں مکس نہ کریں، کہاں نواز شریف اور اس کا جو انتہا پسند ذہنیت تھی، اور کہاں اب جو معاملہ ہے پاکستان کی بہتری کے لیے، تو وہ ان کو جو مکس کر رہے ہیں ان کو مکس کرنا نہیں بنتا۔ خواجہ آصف کا جو ایک نظریہ ہے، خواجہ آصف آپ جانتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے، اور جب وہ جیل میں تھے تو ان کی اوقات یہ تھی کہ جیل میں ان کو پوچھنے کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ بھی یہ لمبا عرصہ جناح ہاسپٹل میں رہے، جس کے اوپر اس وقت کے جج جو تھے احتساب عدالت کے جواد الحسن، انہوں نے فرمایا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور جو ایم ایس ہیں جناح ہاسپٹل کے اور جو اتھارٹیز ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملے ہوئے ہیں، اور یہ ملزم کو جان بوجھ جیل کی بجائے جناح ہاسپٹل میں ایک لگژری انہوں نے کمرہ دیا ہوا ہے اور وہاں پہ رہتے ہیں۔ اب ان کو تکلیف یہ تھی، ہر پیشی پر آتے اور یہ روتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھے تو کوئی ملنے نہیں آتا، میرا تو کسی نے حال نہیں پوچھا، میرا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوا۔ جس دن ان کو کوٹ لکھپت جیل سے نکالا، جب ضمانت ہوئی تو کوئی لینے نہیں آیا۔ تو ان کو اپنی اوقات نظر آنی چاہیے کہ آپ کی اوقات تو یہ ہے کہ آپ کو تو آپ کی جماعت اون نہیں کرتی تھی، کوئی ایک سیکنڈ لائن لیڈر بھی آپ کے پاس نہیں آتا تھا۔ وہ مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری جو ہر وقت میڈیا دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کہاں میڈیا ہے اور وہ پہنچ جائیں، وہ بھی نہیں آتی تھیں، اور آج آپ اوورسیز پاکستانیوں کو گالی دے رہے ہیں۔ آپ کی اوقات کیا ہے؟ اب اس پر جو عوام نے اور جو ہم جواب دینے جا رہے ہیں، کہتے کیا ہیں کہ ہمارے کچھ بیرون ملک پاکستانی بھائی، امریکہ اور یورپ والے، برطانیہ کی بات کیونکہ برطانیہ اب یورپ میں نہیں رہا، تو برطانیہ اس لیے بات نہیں کریں گے کہ برطانیہ میں تو ان کے سارے مفرور وہاں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ والے سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں کہ بیرونی ممالک میں مہنگائی پاکستان سے بھی زیادہ ہے اور پاکستان اب بھی سستا ہے، ان سے درخواست ہے وطن واپس آئیں، لعنت بھیجیں مہنگے ممالک پہ، یہ اپنے سستے ملک میں زندگی گزاریں اور زندگی کے مزے لوٹیں، کھاؤ اور کھلا کھاؤ۔ اب یہ ٹویٹ کرنا، یہ لوگ ان کی مینٹیلٹی دیکھیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے، نام نہاد لیڈر، مفرور، اشتہاری، مجرم، وہ وہاں بیٹھ کر اگر افغانستان، وہ افغانی لیڈر جو پاکستان جس کو ریاستی طور پر اپنا دشمن قرار دے چکا ہے، اس کے ساتھ ملاقاتیں کرے اور آپ کہیں کہ یہ سیاست ہے اور یہ ملک کی بہتری کے لیے کی گئی ہے، وہ وہاں بیٹھ کر صبح و شام وزیر اعظم عمران خان کے اور فوج کے خلاف زبان درازی کرے اور آپ کہیں کہ وہ ملک کی خدمت کر رہا ہے، اور پاکستانیوں جن کے ڈالر سے آپ لوگوں نے اپنے پیٹ پالے ہیں اور جن کے ڈالر سے اور جن کے پیسے جو بیرون ملک سے آتے تھے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے، ان کی وجہ سے آپ کے چہروں پر یہ سرخی آئی ہے اور آپ نے پوری دنیا میں اپنی امپائرز کھڑی کی ہیں۔ آپ کی اوقات تو یہ تھی کہ آپ وزیر تھے اور وہاں آپ دبئی کی ایک کمپنی میں اقامہ ہولڈر ملازم تھے اور آپ باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے، وہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں دے سکتے، وہ بات ہی نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے مفرور کو بھی بلائیں کہ اگر آپ کو اتنی ضرورت ہے پاکستان کی، اتنی خیر خواہ ہیں آپ پاکستان کے، اتنی آپ کو پاکستان اگر پیارا ہے، تو پھر آئیں نا پاکستان۔ جیسے آج وہ جو غلام سرور ہیں، جو وفاقی وزیر ہیں،
ہوا بازی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ تابوت میں ہی آئیں گے، ویسے آئیں گے تو جیل جائیں گے، تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، خیر ہم تو ایسی بات نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ان کی، اور پھر عظمیٰ بخاری، اب ان کی آپ ذہنیت دیکھیں اور اوقات دیکھیں، کہتی ہیں قابل احترام بیرون ملک پاکستانیوں گزارش ہے ہمیں باہر بیٹھ کر بھاشن نہ دیں، پاکستانی کرنسی کمائیں، یہاں جی کے دکھائیں، یہاں کے یہاں کے لوگ 2 وقت روٹی سے محتاج لوگوں کا مذاق مت بنائیں، آپ کے متوسط لوگ بھی ہمارے یہاں کے امیروں سے بہتر ہیں، آپ کا شوق ابھی بھی اگر پورا نہیں ہوا تو ہمیں بخش دیں۔ یہ 2-2.5 سال سے پہلے کون سی یہاں پر دودھ کی نہریں تھیں جب آپ کی حکومت تھی، تب تو آپ کہتے تھے کہ وہ یہاں آ کر انویسٹ کریں، اور آج اب تانے مارتے ہیں اور طنز کرتے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے اور ان کی انسلٹ کرنے پر پوری قوم یا ان نام نہاد جو لیڈرز ہیں ان کو ان کی اوقات دکھاتی ہے، اور ان جو نام نہاد لیڈرز ہیں ان کی مذمت کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی ہوں یا کوئی بھی پاکستان کا ایریا ہو، یا آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، وہاں لوگ صرف پاکستان تحریک انصاف سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو نظر آ گیا کہ یہ ملک دشمن ہے۔ آج گلگت بلتستان میں کونسل انتخابات ہوئے، اور کونسل انتخابات میں گلگت بلتستان کے 6 میں سے 4 نشستوں پر پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی، اور 2 جو ہیں سیٹیں ہیں، ایک پر مسلم لیگ نون اور ایک پر پاکستان پیپلز پارٹی کو سیٹ ملی ہے۔ گلگت بلتستان کونسل کی 6 نشستوں کے لیے پولنگ گلگت بلتستان میں ہوئی، کل 10 امیدواروں نے حصہ لیا تھا، اس میں سے 4 پی ٹی آئی جیتی ہے اور 2 ایک پی پی اور ایک مسلم لیگ نون جیتی ہے۔ جو سید شبیہ الحسنین، حشمت اللہ خان، عبد الرحمان، جبکہ حکومتی اتحادی جماعت MWM کے احمد علی نے کامیابی حاصل کی ہے، اور مسلم لیگ نون کے اقبال نصیر اور پیپلز پارٹی کے ایوب شاہ یہ الیکشن جیتے ہیں، اور انہوں نے آج اپنے علاقے میں جیت کا جشن بھی منایا ہے۔ جو سید شبیہ الحسنین ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے نظریے کو آگے چلائیں گے، اور ہم پاکستان اور گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ جو پہلے گلگت بلتستان کا الیکشن جیتنا ہو، پھر آزاد کشمیر کا الیکشن جیتنا ہو، اور پھر جو ساری چیزیں ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان، اور پھر کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوں تو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی اگر پاکستان تحریک انصاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا خیر خواہ کون ہے اور پاکستان کے دشمن کون تھے۔ دیکھتے ہیں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔